نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ براءۃ من اللہ، بیزاری کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کے لیے، عاہدتم جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے برات کا اعلان ہے ان لوگوں کی طرف جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، جن کے ساتھ تم عہد کر چکے ہو مشرکوں میں سے۔ گزشتہ سورہ انفال وہ مکمل ہو چکی ہے، اور اب اس کے بعد آج ہماری سورت جو ہے جس کا ابتدا ہم کریں گے وہ ہے سورہ توبہ۔ لکھائی کے اعتبار سے قرآن کریم کے اندر جو لکھائی ہوئی ہے، جو سورتیں لکھی گئی ہیں، اس اعتبار سے سورہ توبہ کا نمبر 9 ہے، یعنی 9ویں نمبر پر 8 کے بعد 9 نمبر پر یہ سورت آتی ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے یعنی قرآن کریم جب نازل ہوا، جتنی سورتیں نازل ہوئی، جتنی آیتیں نازل ہوئی، تو نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 113 ہے، 113۔ اور قرآن کریم کے اندر کل جو سورتیں ہیں 114 سورتیں ہیں، تو اس کا نمبر جو ہے 113 ہے۔ 113ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد سورہ مائدہ سب سے آخر میں نازل ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ براءت جو ہے، اس کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، نہ قرآن کریم کے اندر لکھی گئی ہے اور نہ جو ہے کوئی ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ تو جامع قرآن ہے، آپ نے قرآن کریم کو لکھا اور جمع کیا اور تمام امت کو اس پر متحد کیا، لہٰذا سورہ توبہ کے شروع کے اندر بسم اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی آیتیں سنی، جیسی صورتیں سنی، آپ علیہ السلام جو کہتے تھے فلاں صورت کو فلاں جگہ لکھ دو، فلاں صورت کے بعد لکھ دو، تو ہم اسے ہی کرتے تھے، ایسے ہی کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ترتیب ہم رکھتے تھے، فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھ دو، تو ہم اس طرح کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ سورہ براءت سے پہلے آپ کیا کرو، بسم اللہ لکھو، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصریح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سورہ براءت جو ہے یہ سورہ انفال کا ایک حصہ ہے، دونوں کے اندر جہاد کا تذکرہ ہے۔ سورہ انفال کے اندر بھی جہاد کا تذکرہ ہے، اور سورہ توبہ کے اندر بھی جہاد کا تذکرہ ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ دونوں ایک ہے، اس وجہ سے ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اور تیسری توجہ ہے کہ بسم اللہ اس کے اندر اس لیے نہیں لکھی گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ امن کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو امن مل جاتا ہے، اور یہاں اللہ رب العزت مشرکوں پر غصہ ہوئے ہیں، کافروں پر غصہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب کافروں پر نازل ہو چکا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہاں بسم اللہ پڑھا جائے، نہ امت کو آپ علیہ السلام نے حکم دیا، اس لیے یہاں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ براءت تلوار کو نکالنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت حکم کر رہے ہیں کہ آج کے بعد جتنے بھی تم نے مشرکوں کے ساتھ معاہدے کیے وہ سارے کے سارے ختم کر دو، یعنی ان کو مہلت دو اور ان کو بھائی تمہارے پاس 4 مہینے کے ٹائم ہے، اس کے بعد تمہارا کام ختم کیا جائے گا۔ تو سورہ توبہ کے بہت سارے نام ہیں، اس کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، سورہ عذاب بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ مشقشقہ بھی کہا جاتا ہے، اور دمدمہ یا دمدمہ بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے نام ہیں سورہ براءت کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم کے اندر جو ہے اس کا نام سورہ توبہ لکھا گیا ہے۔ سورہ توبہ اس اعتبار سے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کو توبے کا حکم دیا ہے، اور سورہ براءت اس لیے کہ اللہ نے یہاں مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، کافروں سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، تو اس لیے اس کو سورہ براءت کہا جاتا ہے۔ فاضحہ بھی اس کو کہتے ہیں
کہ یہ جو ہے یہ مشرکوں کو رسوا کرنے والی ہے، کافروں کو رسوا کرنے والی، اس لیے اس کو فاضحہ کہا جاتا ہے۔ اور سورہ عذاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے عذابات کی نزول سے انسان کو ڈرایا ہے، لوگوں کو ڈرایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے، جیسے صلح حدیبیہ، اس کے اندر 10 سال کا معاہدہ تھا کہ آپ نہ ہمارے ساتھ 10 سال کے اندر لڑیں گے، نہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اور اس کے اندر یہ شرط بھی تھی کہ بھائی کسی بھی فریق کو یہ اختیار ہوگا کہ کسی کو اپنا حلیف بنا لے۔ تو مدینہ کے اندر 2 قبیلے تھے، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ تو بنو بکر نے جو ہے یہ مشرکوں کو اپنا حلیف بنایا کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ہم تمہیں چاہتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم ہمارے حلیف بنو۔ اور بنو خزاعہ کافر تھے اگرچہ، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو اپنا حلیف بنایا اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ تو ہوا یہ سے کہ بنو بکر نے جو ہے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو مارا، اور مشرکوں نے ان کی مدد کی، ان کو اسلحہ وغیرہ دی، ان کا ان کے ساتھ لڑو۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ معاہدہ تھا کہ اگر اس کو نقصان پہنچائے گا تو پھر اس کی دیت دینی پڑے گی، یعنی جو آپ کی حلیف ہے، اگر ہمارے حلیف نے آپ کے حلیف کے کسی فرد کو نقصان پہنچایا تو ہم آپ کی دیت دیں گے، اس کی دیت دیں گے، اور اگر آپ کے حلیف نے ہمارے حلیف کو نقصان پہنچایا، اسے قتل کیا، تو پھر آپ لوگوں نے دیت دینی ہوگی۔ لہذا جب بنو بکر نے بنو خزاعہ کے ایک فرد کو مارا تو آپ علیہ السلام نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ دیکھیے تمہارے بندوں نے ہمارے حلیف کو مارا ہے، جو ہمارے حلیف تھے، ہمارے ساتھ ان کو معاہدہ تھا اور ہمارے کے ساتھ مل جوڑ تھی ان کی، لہٰذا آپ ایسا کرو کہ دیت دے دو، ٹھیک ہے، یا معاہدہ توڑ دو۔ تو انہوں نے کہا ہم معاہدہ توڑنے کے لیے تیار ہیں، کوئی معاہدہ نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قاصد واپس آیا، آپ علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ ہم وہ دیت کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور جو ہے وہ معاہدے کو بھی توڑ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس تو ایک آسان راستہ مل گیا، ٹھیک ہے، ان پر دعویٰ بولنے کا۔ لہذا کافروں کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں معاہدے کا توڑنا ہمیں نقصان پہنچا دے، لہٰذا انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا، جو اس وقت مسلمان نوعی تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ وہ جنہوں نے آپ کو جواب بھیجا ہے وہ تو بچے تھے، ناسمجھ تھے، لہٰذا ہم معاہدہ توڑنا نہیں چاہتے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا جب معاہدہ توڑنا نہیں چاہتے تو پھر دیت دے دو۔ انہوں نے کہا دیت کی بات نہ کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا اس طرح تو ہو نہیں سکتا ہے، کل الفاظ کے اندر کہہ دو کہ بھائی ہم دیت نہیں دے رہے، معاہدہ توڑ دو۔ آخرکار انہوں نے معاہدہ توڑ دیے، تو آپ علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ معاہدہ توڑ لیا۔ ایک قبیلہ، 2 قبیلے ایسے تھے کہ جن کے ساتھ آپ علیہ السلام نے معاہدہ کیا تھا، انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یعنی معاہدہ نہ توڑا، نہ اس کے اندر انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی، ٹھیک ہے۔ اور ایک گروہ ایسا تھا کہ نہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کیا، نہ کوئی نقصان پہنچایا، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کے بارے میں اللہ رب العزت برات کا اعلان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ رب العزت کی طرف سے برات کا اعلان ہے، یعنی یہ سن 9 ہجری کو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر تھے، آپ علیہ السلام نے انہیں بھیجا تھا لوگوں کو مناسک حج سکھانے کے لیے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گاہے بگاہے، موقع بموقع اس صورت کو مکمل پڑھا لوگوں کے سامنے کہ آج کے بعد کافروں کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تو یہ سورہ توبہ تھی۔ سورہ توبہ ابتدائی آیت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے برات کا اعلان ہے، یعنی آج کے بعد اللہ رب العزت ان سب سے بیزار ہے، یعنی ان کے اسلام کے ساتھ ان کا کوئی وہ نہیں ہوگا، کوئی معاہدہ نہیں چلے گا۔ جہاں کہیں یہ ملیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم۔ الی الذین، ان لوگوں کی طرف برات کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے جن کے ساتھ تم معاہدہ کر چکے ہو، یعنی کسی قسم کا معاہدہ ہو، لہذا آج کے بعد وہ توڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیے معاہدوں کو توڑنا تو آپ اللہ کو یہ حکم ہے کہ نہیں توڑا جائے، لیکن یہاں کیوں توڑا جا رہا ہے؟ تو فرمایا پہلے انہوں نے توڑا تھا، بعد میں اللہ رب العزت نے توڑنے کا حکم دیا، لہذا پہلے ان لوگوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کہ معاہدوں کو توڑنے کا حکم دے، پہلے ان لوگوں نے معاہدوں کو توڑا، معاہدوں کی خلاف ورزی کی، اس لیے اللہ رب العزت نے معاہدوں کو توڑنے کا حکم دیا ہے۔ باقی جو آیتیں انشاءاللہ کل تفصیلاً آئے گی،
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔